السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں اعتصام الحق۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چینی صدر کا روانڈا میں شدید بارشوں کے باعث نقصانات پر اظہار افسوس۔ چین افغانستان پاکستان سہ فریقی تعاون کے ذریعے علاقائی استحکام اور خوشحالی کو برقرار رکھنے کے لیے تیار ہے، چینی وزارت خارجہ۔ اور چینی وزارت خارجہ کے مطابق شنگھائی میں کینیڈا کے قونصلیٹ جنرل کی سفارتکار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا گیا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 8 مئی کو چینی صدر شی جن پنگ نے روانڈا میں شدید بارشوں سے ہونے والے نقصانات پر روانڈا کے صدر کاگامے سے اظہار افسوس کیا۔ شی جن پنگ نے اپنے پیغام میں کہا کہ حالیہ دنوں روانڈا کے متعدد علاقوں میں شدید بارشوں سے وسیع پیمانے پر جانی و مالی نقصانات ہوئے ہیں۔ انہوں نے چینی حکومت اور عوام کی جانب سے ہلاکتوں پر گہرے دکھ کا اظہار کیا، جاں بحق افراد کے لواحقین، زخمیوں اور متاثرہ افراد سے پرخلوص ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے یہ یقین بھی ظاہر کیا کہ روانڈا مشکلات پر قابو پاتے ہوئے تعمیر نو کرے گا۔ 8 مئی کو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کے رکن اور سی پی سی سینٹرل کمیٹی کے دفتر امور خارجہ کے ڈائریکٹر وانگ ای نے درخواست پر برطانوی وزیر اعظم کے قومی سلامتی کے مشیر ٹم بیورو سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ وانگ ای نے کہا کہ چین نے نوٹ کیا ہے کہ برطانیہ نے حال ہی میں چین کے ساتھ کھلے، تعمیری اور مستحکم تعلقات برقرار رکھنے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ نئی سرد جنگ اور چین کو تنہا کرنا غلط ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ برطانیہ معروضی طور پر چین کی ترقی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ وانگ ای نے اس بات پر زور دیا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل ارکان میں چین واحد بڑا ملک ہے جس نے ملک کی مکمل وحدت کی تکمیل نہیں کی ہے۔ تائیوان چین کا حصہ ہے اور یہ نہ صرف ایک تاریخی حقیقت بلکہ بین الاقوامی برادری کا اتفاقی رائے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کی پرامن وحدت کی تکمیل 1.4 بلین چینی عوام اور دنیا بھر میں چینیوں کی مشترکہ خواہش ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ برطانیہ ایک چین کے اصول کی پاسداری جاری رکھتے ہوئے چین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرے گا، ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کے اصول کی پاسداری کرے گا اور ایک دوسرے کے بنیادی مفادات اور اہم خدشات کا احترام کرے گا۔ ٹم بیورو نے کہا کہ برطانیہ ون چائنا پالیسی پر عمل پیرا ہے اور عالمی چیلنجز سے مشترکہ طور پر نمٹنے کے لیے چین کے ساتھ مستحکم، صحت مند اور ٹھوس دو طرفہ تعلقات کی تعمیر کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے 9 مئی کو پریس کانفرنس میں 5ویں چین افغان پاکستان سہ فریقی وزرائے خارجہ مذاکرات کے بارے میں کہا کہ بات چیت کے دوران تینوں فریقوں کے وزرائے خارجہ نے اچھی ہمسائیگی اور باہمی اعتماد، سیکیورٹی تعاون اور انسداد دہشت گردی، روابط، تجارت اور سرمایہ کاری جیسے مسائل پر کھل کر تفصیلی تبادلہ خیال کیا اور اتفاق رائے پر پہنچے۔ تینوں ممالک نے 5ویں چین افغان پاکستان وزرائے خارجہ مذاکرات کے بارے میں ایک مشترکہ بیان بھی جاری کیا، جس میں باہمی احترام، مشاورت اور باہمی فائدے کے اصولوں پر مبنی سیاست، ترقی اور سلامتی کے 3 بڑے شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کا عزم کیا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ چین سہ فریقی تعاون چینل کے ذریعے تینوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک رابطوں اور پالیسی کوارڈینیشن کو مضبوط بنانے، بطور پڑوسی باہمی دوستی اور اسٹریٹجک اعتماد کو بڑھانے، انسداد دہشت گردی، سیکیورٹی تعاون کو مضبوط بنانے اور تینوں ممالک کے درمیان مفادات کے رشتے کو مزید مستحکم کرنے کے لیے تیار ہے، تاکہ علاقائی استحکام اور خوشحالی کو فروغ دیا جا سکے۔ کینیڈین حکومت نے 9 مئی کو ٹورانٹو میں چینی قونصلیٹ جنرل کے ایک سفارتکار کو ناپسندیدہ شخص کے طور پر نامزد کرنے کا اعلان کیا۔ چین نے اس عمل کی شدید مذمت اور مخالفت کرتے ہوئے کینیڈا کو سخت احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق کینیڈا کے اس غیر معقول رویے کے جواب میں چین نے جوابی اقدامات کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے شنگھائی میں کینیڈین قونصلیٹ جنرل کی ایک سفارتکار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے انہیں 13 مئی سے پہلے چین سے روانگی کا کہا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے اس حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے
کہا کہ چین کے اعتراضات کو نظر انداز کرتے ہوئے کینیڈین فریق نے نام نہاد کینیڈا کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی جھوٹ کی بنیاد پر چینی سفارتکار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا، جس کی چین سخت مذمت اور مخالفت کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ کینیڈا کے اندرونی معاملات میں چین کی مداخلت کی بات قطعاً غلط ہے اور یہ چین کو بدنام کرنے کے نظریے پر مبنی سیاسی جوڑ توڑ کے سوا کچھ نہیں۔ وانگ وین بین نے کہا کہ چین کا اپنے مفادات کے تحفظ کا عزم ناقابل تسخیر ہے اور چین کینیڈا پر زور دیتا ہے کہ وہ فوری طور پر غیر معقول اشتعال انگیزی بند کرے، ورنہ چین سختی سے اس کا مقابلہ کرے گا۔ جنرل ایڈمنسٹریشن آف کسٹمز نے 9 تاریخ کو اعلان کیا کہ پہلے 4 ماہ میں چین کی بیرونی تجارتی درآمدات اور برآمدات میں پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 5.8% اضافہ ہوا اور چینی معیشت میں استحکام اور بہتری کا رجحان جاری رہا۔ کسٹمز کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ رواں سال کے پہلے 4 ماہ میں بیلٹ اینڈ روڈ سے منسلک ممالک کے ساتھ چین کی درآمدات اور برآمدات کا حجم 4.61 ٹریلین یوان رہا، جو پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 16% اضافہ ہے۔ ان میں قازقستان سمیت 5 وسطی ایشیائی ممالک اور سعودی عرب اور دیگر مغربی ایشیائی اور شمالی افریقی ممالک کے لیے درآمدات اور برآمدات میں بالترتیب 37.4% اور 9.6% اضافہ ہوا۔ اقوام متحدہ کی کانفرنس برائے تجارت اور ترقی کے زیر اہتمام تیسرا UN ٹریڈ فورم 8 تاریخ کو جنیوا میں شروع ہوا۔ کانفرنس حکام کے مطابق مزید ایک رکن کی منظوری کے بعد ہی ترقی پذیر ممالک کے لیے عالمی تجارتی رعایات کا معاہدہ باضابطہ طور پر نافذ العمل ہوگا۔ اقوام متحدہ کی کانفرنس برائے تجارت اور ترقی کے انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ کموڈیٹیز ڈویژن کے سینئر آفیسر تائسوکی ایتو نے کہا کہ حالیہ برسوں میں کئی ترقی پذیر ممالک یہ دوبارہ سمجھنے لگے ہیں کہ جنوب جنوب تعاون عالمی چیلنجز سے نمٹنے میں کارآمد ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ترقی پذیر ممالک کے لیے عالمی تجارتی رعایات کا معاہدہ نافذ العمل ہوگا تو اس معاہدے میں شامل ارکان کے مابین محصولات کی کمی ہوگی اور ترقی پذیر ممالک کے درمیان تجارت مزید فروغ پائے گی۔ ترقی پذیر ممالک کے لیے عالمی تجارتی رعایتی نظام کو 30 سال سے زائد ہو چکے ہیں، جس کا مقصد محصولات کی کمی، محصولات میں رکاوٹوں کو دور کرنا، درمیانی و طویل مدتی براہ راست تجارتی سرگرمیوں کا فروغ اور اداروں کے درمیان سمجھوتوں کے ذریعے ترقی پذیر ممالک کے درمیان تجارت اور اقتصادی تعاون کو وسعت دینا ہے۔ اس نظام میں شامل 42 ارکان $16 ٹریلین کی منڈی کے مساوی ہیں، جو دنیا میں اشیاء کی درآمدات کا 20% بنتا ہے۔ 8 تاریخ کو ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نصیر کنانی نے کہا کہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور دونوں فریق ایک دوسرے کے لیے جلد سفارت خانے اور قونصل خانے کھولیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ عرصے میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان سیاسی، اقتصادی اور دیگر شعبوں میں تعلقات میں تیزی سے ترقی ہوئی ہے۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے فریم ورک کے تحت فریقین نے سفارت خانے اور قونصل خانے کھولنے کی تیاریوں میں اچھی پیش رفت کی ہے۔ 12 سال کی تنہائی کے بعد شام بالآخر 7 تاریخ کو عرب لیگ کے بڑے خاندان میں واپس آ گیا۔ اسی روز منعقدہ عرب لیگ کے وزرائے خارجہ کے خصوصی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اسی روز سے عرب لیگ کونسل اور اس کی تمام تنظیموں اور اداروں کے اجلاسوں میں شامی حکومتی وفد کی شرکت کی اہلیت بحال کر دی گئی ہے۔ رائے عامہ کا خیال ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے بیجنگ میں ہاتھ ملانے کے بعد مشرق وسطیٰ کے مصالحتی عمل میں یہ سنگ میل کی حیثیت کا حامل ایک اور واقعہ ہے۔ سن 2018 کے بعد سے شامی حکومت کی فوج نے ملک کے 70% سے زیادہ حصے پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور جنگی صورتحال واضح ہونے اور جنگ کے بعد شام کی تعمیر نو کے ایجنڈے کے ساتھ عرب ممالک نے حالیہ برسوں میں شامی حکومت کے ساتھ رابطے شروع کر دیے ہیں۔ چونکہ سعودی عرب اور ایران نے شام کے بحران میں مختلف سیاسی قوتوں کی حمایت کی تھی، اس لیے سعودی عرب اور ایران کے درمیان مصالحت نے بلا شبہ عرب لیگ کے ممالک کے ساتھ شام کے تعلقات کو بہتر بنانے کا موقع فراہم کیا۔ مزید اہم بات یہ کہ جن عرب ممالک نے دنیا کے عمومی رجحان کو دیکھا ہے وہ باشعور ہو گئے ہیں۔ ایک طویل عرصے سے امریکہ نے مشرق وسطیٰ کے معاملات میں مداخلت کرتے ہوئے خطے میں محاذ آرائی اور تقسیم کو بڑھایا۔ مشرق وسطیٰ کے عوام اس بات سے بخوبی آگاہ ہو رہے ہیں کہ انہیں اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں میں لینی چاہیے۔ بین الاقوامی برادری نے عرب لیگ میں شام کی واپسی کا خیر مقدم کیا ہے۔
سعودی عرب اور ایران کے مصافحے سے لے کر شام کی عرب لیگ میں واپسی تک مشرق وسطی کے ممالک نے یہ واضح پیغام بھیجا ہے کہ وہ امن، ترقی اور اپنا راستہ چاہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn۔